بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرموک اور شام کی فتوحات کے بعد مسلمانوں کی نگاہیں ایک ایسی سرزمین پر جم گئیں جو دولت و زرخیزی سے مالا مال تھی۔ مصر، یہ سرزمین دریائے نیل کے کنارے واقع تھی اور صدیوں سے قبطی و رومی سلطنت کے زیر تسلط تھی۔ یہاں کی زمینیں زراعت کے اعتبار سے شاندار اور تجارتی راستوں کے اعتبار سے اہم تھیں۔ رومی سلطنت مصر کو اپنا سب سے بڑا اناج خانہ سمجھتی تھی۔ اگر مصر مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتا تو روم کی اقتصادی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی 19 ہجری 640 عیسوی میں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصر پر حملے کی اجازت مانگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح کے امکانات کی پختہ امید تھی۔ پہلے کچھ تردد کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی اور کہا، اگر اللہ نے تمہیں فتح دی تو یہ اسلام کے لیے بڑی نعمت ہوگی۔ چنانچہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4000 کے قریب مجاہدین کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں مختلف اسلامی دستے شامل ہوتے گئے اور لشکر بڑا ہوتا گیا۔ پہلا مقابلہ حسن بابلیون بابلی قلعہ۔ مسلمان فوج سب سے پہلے بابلی قلعہ موجودہ قاہرہ کے قریب کے دروازے پر پہنچی۔ یہ قلعہ مصر کی سب سے بڑی فوجی چھاؤنی اور دفاعی مرکز تھا۔ رومی اور قبطی دونوں یہاں جمع تھے۔ قلعہ مضبوط اور بلند فصیل والا تھا۔ کئی ماہ تک گھمسان کی لڑائی جاری رہی۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت صبر اور حکمت سے قلعے کا محاصرہ جاری رکھا۔ رومی سپہ سالار کی چال۔ رومی سپہ سالار نے قبطیوں مصر کے اصل باشندوں کو مسلمانوں کے خلاف اکسایا، لیکن قبطی رومی ظلم سے پہلے ہی تنگ آ چکے تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان جہاں بھی جاتے ہیں عدل اور دینداری کے ساتھ حکومت کرتے ہیں، اسی لیے وہ دل ہی دل میں مسلمانوں کے حامی بننے لگے۔ فیصلہ کن لڑائی اور معجزہ نیل۔ محاصرے کے دوران ایک واقعہ پیش آیا۔ نیل دریا کی سطح گرنے لگی۔ اہل مصر نے بتایا کہ ان کے ہاں یہ رسم ہے کہ نیل کو چڑھانے کے لیے ایک کنواری لڑکی کو دریا میں قربان کیا جاتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ اسلام کے آنے کے بعد کبھی نہ ہوگا۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا۔ خلیفہ وقت نے جواباً ایک چھوٹی سی پرچی لکھی اور کہا، اگر یہ نیل اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہے، اور اگر یہ خود اپنے اختیار سے بہتا ہے تو ہم اس پر انحصار نہیں کرتے۔ یہ پرچی پانی میں ڈال دی گئی۔ روایت ہے کہ اس کے بعد نیل کی سطح بلند ہونا شروع ہوئی اور زمین سیراب ہو گئی۔ قبطی اس واقعے سے بہت متاثر ہوئے اور مسلمانوں کی طرف مائل ہو گئے۔ فتح الفسطاط۔ طویل محاصرے کے بعد آخرکار رومیوں نے شکست تسلیم کی۔ مسلمان قلعہ فتح کر کے دریائے نیل کے کنارے اتر آئے۔ یہیں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے ایک نیا شہر آباد کیا جسے الفسطاط کہا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب محاصرے کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ فسطاط نصب تھا تو بعد ازاں آپ نے اسی جگہ شہر کی بنیاد رکھی۔ یہ شہر بعد میں قاہرہ کے قریب مسلمانوں کا پہلا دارالحکومت بنا۔ نتیجہ، مصر اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ قبطی باشندوں نے مسلمانوں کا خیر مقدم کیا کیونکہ انہیں رومی ظلم و جبر سے نجات ملی۔ دریا نیل کے کنارے ایک نئی اسلامی تہذیب پروان چڑھی۔ یوں مصر کا دروازہ اسلام کے لیے کھل گیا اور الفسطاط مسلمانوں کی تاریخ میں ایک عظیم شہر کی حیثیت سے قائم ہوا۔